السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ، ویلکم بیک ٹو مائی فیملی ڈائریز۔ گائز، آج کا دن جو تھا نا بڑا ہی سکون والا تھا۔ آج میں نے اپنی کوئی پرانی یادیں تازہ کی، میں اپنے جی تایا کے گھر گئی، اور سچ بتاؤں تو وہ میری ایک فیورٹ جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کی سادہ زندگی بہت ہی متاثر کرتی ہے۔ راستے بھر خوبصورت منظر، کھلی ہوا اور ہر طرف ایک الگ ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اور یہ راستہ جی مجھے تو آنکھیں بند کر کے بھی یاد ہے، کیونکہ میں اپنے بچپن میں یہاں بہت ہی زیادہ آئی ہوں۔ جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو جی ایک دکھ بھی تھا، کیونکہ جی کچھ ٹائم پہلے میری ایک بہت ہی پیاری کزن کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ بیمار تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن یہ تھا کہ اب ہمیں ان کو یاد تو کرنا تھا، لیکن میری جو تائی ہیں وہ بہت ہی سیڈ تھی، تو میرا تھا کہ میں ان کے ساتھ ان کی کوئی بات نہ کروں تاکہ وہ سیڈ نہ ہو جاتے۔ لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو میری تائی نے گلے لگا کے مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا، اور سب بہت ایموشنل ہو گئے تھے۔ لیکن گائز، آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، میں جیسا کہ آپ لوگوں کو دکھا بھی رہی ہوں کہ آپ دیکھیں گے نا، تو میں وہی ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو میرا کیمرہ ہے وہ جسٹس نہیں کر سکتا ہماری اس جگہ کی خوبصورتی کو۔ اور گائز، آپ کو پتہ ہے گاؤں کی سب سے اچھی بات یہی ہوتی ہے کہ وہاں کے رشتوں میں ابھی بھی خلوص ہے۔ پھر ہم باہر بیٹھے جہاں بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سامنے بہت خوبصورت ویوز تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ شہر کی ساری تھکن ختم ہو گئی ہے۔ اس سب کے بعد جی ہم نے چولہے پہ، میں نے ان کو بولا کہ آج نا میں نے چولہے پہ پکا ہوا کھانا کھانا ہے، میں نے کوئی گیس کا پکا ہوا کھانا نہیں کھانا۔ تو پھر میری بھابھی نے چولہے پہ کھانا پکایا، بڑا مزہ بھی آیا۔ اور چولہے کی روٹی، دیسی کھانے، جو ذائقہ ہوتا ہے نا وہ کسی 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں بھی نہیں ملتا۔ اسپیشلی وہ جو دوئیں کی خوشبو اور گرم گرم روٹیاں اور سب کا ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا، واقعی دل خوش ہو گیا۔ آج کل کی فاسٹ لائف میں ایسے دن بہت ہی کم ملتے ہیں جہاں صرف سکون ہو، اپنے لوگ ہوں، فطرت کی خوبصورتی ہو۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ گاؤں کی زندگی میں ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ اور جی رات کو ہم جیسے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں کا اتنا خوبصورت ویو تھا، اور بریانی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور جی اب ہم گھر آئے، نیکسٹ ڈے تھا یہ میرے مجھے تھا کہ میں اپنی امی کی نا جو انہوں نے بیج لگائے ہیں وہ جا کے دیکھوں گی۔ تو بڑی مشکل سے میں نے یہ راستہ کراس کیا، کیونکہ جی پکس کی وجہ سے انہوں نے فینس لگائی ہوئی ہے، تو میں بڑی مشکل سے یہاں پہ آئی۔ اور یہی ہے کہ اب ہمارے نا اسی فینس کے بیچ میں کچھ فروٹ بھی لگا ہوا ہے۔ اس کو ویسے تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن ہماری زبان میں اس کو ہاڑیاں کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں۔ اور یہ تھی خوبانی بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ یہ چھوٹی ہوتی ہے، یہ تھوڑی کھٹی ہوتی ہے، خوبانی تو میٹھی ہوتی ہے۔ تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی ساری لگی ہیں، اور میری امی کو ڈر تھا کہ جیسے ہی بارش ہوگی تو یہ سب گر جائیں گی، کیونکہ یہ پکنے کے بالکل قریب تھی۔ اور جی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا سارا کچھ، اتنا مزہ آ رہا تھا، اور سب کچھ اتنا نیچرل اور دیسی لگ رہا تھا، بہت مزہ آ رہا تھا۔ اور یہ آلو بخارے دیکھیں، یہ تھوڑے سے رہ گئے، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے نا زیادہ تر ایسے تھے جو چڑیاں ان پہ اپنی چونچ مار کے، تو وہ کیونکہ چڑیاں بھی کھاتی ہیں، پرندے بھی کھاتے ہیں، تو وہ کچھ نا فروٹ خراب ہوا تھا۔ تو گائز کوئی بات نہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے میں نے یہ اتارا تو اس کا مجھے کھانے کا دل نہیں کیا، تو میں نے یہ پھینک دیا۔ میں نے کہا چلو کوئی اور کیڑا کھا لے گا۔ پھر میں نے صاف سا دیکھ کر دوبارہ اتارا، اور پھر میں نے اس کو انجوائے کیا۔ تو ابھی نا کچھ ایسا ہے کہ اب میری امی نے مجھے کہا کہ ہم نا یہ تھوڑی سی اتار لیتے ہیں۔ پھر میں گھر سے اپنی باسکٹ لے کے آئی، تو اس میں ہم نے نا یہ اتارنا سٹارٹ کی۔ زیادہ نہیں اتاری، کیونکہ ہم نے جب ٹیسٹ کی تو تھوڑی کھٹی کھٹی تھی، تو بس پھر ایسا ہی تھا کہ جو تھوڑی ہمارے قریب قریب تھی نا وہ ہم نے اتاری، اور ہم نے ان کو انجوائے کیا۔ لیکن جیسے ہی ہم اوپر پہنچے تو کچھ میرے ابو نے کھائی، کچھ میری بہن نے کھائی، اور جو 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا وہ تو ان پر ایسے ٹوٹے کہ ان کو تھا کہ بس کچھ الگ ہی چیز نظر آ گئی ہے۔ اور گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا خوبصورت ویو ہے، کتنا مزے کا ویو ہے۔ میں اس سب کو بہت انجوائے کرتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا یہاں پہ تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے، لیکن میں اسٹل بہت انجوائے کرتی ہوں۔ تو جی میرے پیارے دوستو، آج میں نا آپ لوگوں کو ایک مزے کی چیز دکھانے جا رہی ہوں۔ اچانک آپ لوگ یہ کلپس دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کہاں سے آ گئی برف۔ گائز یہ تو میں نے سردیوں میں ریکارڈ کیے تھے، یہ برف باری ہے، اور یہ گھر میرا نہیں ہے، آپ کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا، اور یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس جگہ سے نا میری ایک الگ ہی اپنائیت ہے،
اور یہ کلپس میں نے سردیوں میں ریکارڈ کیے تھے جب ہر طرف برف ہی برف تھی، درخت، پہاڑ، راستے سب سفید چادر میں ڈھکے ہوئے تھے۔ اور یار وہ ٹھنڈی ہوا آج بھی اتنی یاد آتی ہے، اور مجھے تو ٹھنڈ لگ گئی دیکھ کر بھی۔ اور کبھی کبھی پرانی یادیں دوبارہ دیکھنے کا اتنا دل کرتا ہے، اور میں اس ٹائم کو بہت مس کرتی ہوں، خاص طور پر ایسی یادیں جو دل کو سکون دیتی ہیں۔ گرمی میں یہ برف باری دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے موسم ہی بدل گیا ہو۔ سردیوں کی نا ایک الگ ہی وائب ہوتی ہے، گرم چائے، ٹھنڈی ہوا، خاموش راستے اور برف سے ڈھکے ہوئے خوبصورت منظر، اور رضائی میں بیٹھ کے مونگ پھلی کھانا، اس کی تو کیا ہی بات ہوتی ہے۔ گائز یہ سب چیزیں جو ہیں نا وہ انسان کو نیچر کے اور بھی قریب لے آتی ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک خوبصورت ٹائم شیئر کروں۔ گائز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔